دیکھنے والے کو معلوم نہ دیکھنے والے کو معلوم نہ ان کی اولاد کو معلوم، اتنا ریسرچ کر کے دے دیے، اپنے کھانا ہے تھوڑا نوکری کر لینا ہے۔ یہ جو میسیج آ رہا ہے یہ ریڈیو ویو سے آ رہا ہے، جس کی ویو لینتھ بہت بڑی ہوتی ہے، 1 کلومیٹر 10 کلومیٹر 1000 کلومیٹر بھی ویو لینتھ ہوتی ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے ایک ویو۔ ایسا ویو اس کو بولتے ہیں، یہ اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر، نیچے اوپر، اس کو ویو بولتے ہیں۔ ایک کرسٹ سے لے کے دوسری کرسٹ کے درمیان جو دوری ہے اس کو ویو لینتھ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آتا مائکرو ویو۔ مائکرو ویو اوون ہماری بہنوں کے لیے تو بڑی آسانی فراہم کر دیا، لیکن بہنوں کو معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے، نہ ان کے بچوں کو معلوم ہے۔ مائکرو ویو کیا ہے؟ مائکرو ویو بھی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا ایک ریڈیشن ہے، جس کے ذریعے سے چیزوں کو گرم کرنے کے لیے اس ریڈیشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ریڈیشن بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہاں، کھانا گرم کر کے لاؤ تو باہر آنے ہوا، ہاں گرم ہے بولیں گے، اس ریڈیشن کا ایفیکٹ آپ کو دکھے گا، لیکن ریڈیشن آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تیسرا ہے انفرا ریڈ۔ کمر میں درد ہو گئی، مول صاحب ڈاکٹر پاس گیا، ڈاکٹر کیا کرا، انفرا ریڈ کا سیکا دے دیا ایک، ارے ذرا ٹھیک ہو گیا۔ انفرا ریڈ ہے، انفرا ریڈ ریڈیشن، وہ بھی آنکھوں کو نہیں دکھتا۔ اس کے بعد آتا ہے ویزیبل ریجن۔ اس ویزیبل ریجن میں آدمی جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جسے کہ آپ لوگ ویزیبل ریجن میں ہیں، آپ اینک پہنے ہوئے ہیں، ویزیبل ریجن میں ہیں۔ یہ گلاس ہے، یہ ویزیبل ریجن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں کو بنایا ہی ہے ویزیبل ریجن کی حد تک، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے الٹرا وائلٹ، اس کے بعد آتا ہے ایکس ریز۔ ارے ایکس رے نکالو بھائی، ارے ایکس رے نکالو بھائی، ہڈی ٹوٹ گئی، ایکس رے کیا ہے؟ ایکس رے دیکھیں، ایکس رے کو یہ جو فلم آتی ہے اس کو ایکس رے سمجھتے میاں بھائی۔ ایکس ریز کیا ہے؟ دراصل ریز ہیں۔ وہ ریز جب آدمی کے جسم پہ ڈالتے ہیں تو اندر کے ہڈیوں کی فوٹو وہ فلم پہ دیتا ہے، لیکن ایکس رے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو ایکس رے دیکھے کیا؟ فلم نہیں، ایکس رے جو نکل رہا، ریز، شعاعیں دیکھے کیا؟ اس لیے کہ وہ ویزیبل ریجن میں نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ ان دا ویزیبل ریجن۔ اس کی مشین جو ہے وہ ویزیبل ریجن میں آپ کو دکھائی دے گی، اس کی جو فلم ہے وہ ویزیبل ریجن میں دکھائی دے گی، لیکن جو ایکس ریز نکلتے ہیں وہ ویزیبل ریجن میں نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں گاما ریز۔ کینسر ہو گیا، ریڈیشن دو بولتے ہیں، ڈاکٹر لے آ کے اندر کمرے میں بند کر دیتا اور گاما رے لگایا تھا، اسٹریٹ اوے وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے فوکس کر کے گاما ریز لگاتا، وہاں پہ ٹکتا بھی نہیں، باہر آیا تھا۔ خطرناک ہے بھائی، ہائی انرجی گاما ریز ہے، وہ ہم کو لگے تو، صحت مند آدمی کو لگے تو کینسر ہو جاتا۔ گاما ریز کے بارے میں کینسر کا علاج ہوتا، لیکن صحت مند آدمی کو گاما ریز لگے تو کینسر ہو جاتا، اس لیے لگا کے باہر بھاگ کے آیا۔ ایکس رے میں بھی ایسی ہوتا، اس لیے کہ یہ ہائی انرجی ریڈیشن ہے، اگر انسانی جسم کو لگ گیا تو بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی پوری تفصیل سنائی، جو شروع ہوتی ہے ریڈیو ویو سے لے کے گاما ریز تک۔ اس میں بیچ میں چھوٹا سا علاقہ ہے ویزیبل ریجن، جو کہ انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ظالم ایتھیسٹ تو ایکس رے نہیں دیکھ سکتا، تو انفرا ریڈ ریز نہیں دیکھ سکتا، خدا کو کیسے دیکھ سکتا؟ وہ ویزیبل ریجن میں ہے ہی نہیں، تیری آنکھیں تاب نہیں لا سکتی۔ تو کیا اللہ کا اپنا خاص نبی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وجیہہ بہت مضبوط، وہ نبی نہیں دیکھ سکا، تم اپنی آنکھوں کو ویزیبل ریجن سے ہٹ کے دیکھ نہیں سکتے، اور تم اللہ کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آؤ اور بتاؤ۔
اگر آ گیا تو تم رہیں گے بھی نہیں، بولنے کے لیے میں دیکھا بول کے۔ تو سائنس خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھتا، اس لیے کہ وہ ویزیبل ریجن میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تمہاری سائنس خود کہتی ہے کہ انفرا ریڈ، ایکس ریز، گاما ریز یہ کوئی ویزیبل ریجن میں نہیں۔ کوئی کہہ دے اس کو میں 10 کروڑ روپے کے انعام دوں گا کہ میں گاما ریز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں یا انفرا ریڈ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ جب یہ ویوز نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے؟ تو آنکھوں کی بناوٹ ہی کچھ ایسی ہے۔ تعزیت گرامی، یہ چند باتیں تھیں، 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے جمعہ میں کہا تھا اور بھی 5-6 دلیلیں ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اگر موقع ملا تو رکھ دیں گے، ہم اعلان کر دیں گے اور کیا ہے اس کا۔ لیکن میں جمعہ میں جو باتیں کہا تھا کہ وہ جاوید اختر صاحب نے کہا تھا کہ پرابلم آف ایول ہے دنیا میں، دنیا میں پرابلم آف ایول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے تو پرابلم آف ایول کا ایک وہ ہے۔ یہ عام ایتھسٹ کا سوال ہے، بھائی بیماری کیوں ہونا مجھے؟ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بیماری کیوں ہو رہی؟ شوگر کیوں ہو رہی میرے کو؟ اللہ کریم رحیم ہے نا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرتا، اللہ رحیم ہے نا بھائی۔ اب یہ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے سوال بھیجا، اسی طرح کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی اور یہاں پہ آدم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آدم حوا اور شیطان سے بولے چلو زمین پہ اترو۔ آدم اور حوا کے ساتھ تیسرا جو زمین پہ آیا وہ شیطان ہے، اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی جگہ بیان کیا ہے، اتنی جگہ بیان کیا ہے کہ کئی مقام پہ فرمایا کہ دیکھو یہ وہ شیطان ہے جو جب راندہ درگاہ ہوا، یعنی مجھے ناراض کرنے کے بعد جو ہے میں اسے دور کر دیا، تو اس وقت اس نے مجھ سے محبت مانگی، مہلت مانگی۔ اس نے مانگا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مالک مجھے دور کر دے رہا تو، لیکن قیامت تک کے لیے مجھے چانس دے دے میرے مالک۔ اللہ تعالیٰ بولا کہ جا فإنک من المنذرین الی وقت اليوم المعلوم، جا جب تک کائنات ہے تیرے کو اجازت ہے۔ تو اس وقت ظالم کیا بولا؟ سورہ سواد کی بات ہے، اور مقام پہ بھی ایسا ہے، وہ ظالم بولا خالف بعزتک، اے مالک تیری عزت کی قسم، کیا عزت والا ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں لأغوینہم اجمعین، میں پورے انسانوں کا اغوا کر لوں گا، انہیں برباد کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مالک جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پہ میرا اثر نہیں رہیں گا، جو فالتو قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ایمان کمزور ہوں گا تمام کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ چیلنج کرا بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا۔ ایک اور مقام پہ تو کئی تفصیلیں آئی ہیں، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میرا ایک ہی کام ہے، میرا مقصد لوگوں کو گمراہ کروں گا، لوگوں کو اکساؤں گا کہ قتل کرو، لوگوں کو اکساؤں گا کہ ریپ کرو، لوگوں کو اکساؤں گا یہ کرو۔ اللہ والا یہ دشمن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے بچے رہو۔
جب ایول دنیا آئی اللہ تعالیٰ پھر پوچھا جا سکتا بھائی شیطان کو کیوں اتارے؟ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی اتنے تمام لوگ ہیں، اس میں سے جنت میں کچھ کو بھیجنا ہے، میں آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں، آزماؤں گا. آزمانے کے لیے کوئی برائی کرنے والا موجود ہوگا، بلاتے ہی چلے گیا، جا دوزخ میں چلے آتا. بلانے کے باوجود نہیں میں نہیں آتا، میں مخلص عبادت گزار ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نہیں جاتا، چلو جنت میں جاؤ. یہ زمین، یہ زندگی جو ہے یہ کوئی کھیل کود مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے قانون کے حساب سے، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق یہ امتحان کی جگہ ہے. ہر آدمی کا امتحان ہو رہا ہے، ہر آدمی کا امتحان ہو رہا ہے. اور آخری بات جس وہ ڈیبیٹ میں آئی تھی، ٹائم زیادہ تیزی سے جا رہا ہے اس لیے زیادہ شارٹ کر رہا ہوں میں. غزہ کے اتنے بچے کئی کو مر رہے ہیں بھائی، اللہ مہربان ہے نا، رحیم ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، مر جا رہے ہیں. بہت بڑی ہمدردی ہے ظالم کو، چھوٹے چھوٹے بچے. اصل ظالم یہ سمجھتا کہ دنیا، جب تک یہ جو دنیا ہے یہی فائنل سمجھ رہا ہے. ہم کو جو کانسیپٹ دیا گیا ہے یہ پوری ایک زندگی ہے جس میں پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد کی زندگی، موت، موت کے بعد پھر اٹھنا، پھر ان اینڈنگ لائف. یہ پورا اسپیکٹرم ہے. اور تم ایک مقام پر رک کے کہہ کے پریشانی کی وجہ سے جو ہے اللہ کو بلیم کرو، یہ غلط بات ہے. آپ اس کا فائنل رزلٹ کرو. تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ موت مومن کے لیے تجدید مذاق زندگی، زندگی کا مزہ بدلنے کی چیز ہے. موت کوئی بری چیز نہیں ہے. مر گیا بھائی رو رہے ہیں، ارے مر گیا تو بہت اچھا ہے، جنت میں چلے جائیں گے. اور جنت کا اگر ایک جھلک بتا دے تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ رہنا پسند نہیں کریں گے. تو اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں، دنیا پرست کہتے ہیں بس یہ زندگی میں جو ملا وہی فائدہ. نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل جو بات ہے وہ آخرت کی ہے. یہ دنیا کی زندگی کے بعد موت جو دروازہ ہے تم کو آخرت میں پہنچائے گی، اور وہاں پہ جو تم کو مالا مال کر دیا جائے گا تو تم خود کہو گے کہ ارے میرے کو اور تکلیف دی تو بہت اچھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا کہ بندہ جب آخرت میں جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے ہاتھ ملے گا، ارے میرے کو اور تکلیف ہو گئی، دنیا میں تو یہاں پہ اور عزت ملتی تھی. یہ کانسیپٹ ہے. ہم بھی ان ایتھیسٹ کے دنیا پرستوں کے کانسیپٹ میں آ کے سمجھیں یہ دنیا میں موت تک جو تکلیف ہو گئی، بہت پریشانی، بہت پریشانی. ارے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ مومن اتنا خوش نصیب ہے کہ ہلکی سی تکلیف بھی ہو تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. آپ موٹر سائیکل کی چابی مسجد میں آتے ہوئے داہنے جیب میں رکھ دیے، اور جب مسجد کے باہر گئے تو گاڑی کھولنے کے لیے لیفٹ بائیں جیب میں چابی کو ڈھونڈے، اچانک ارے کہاں چلی گئی. یہ ایک سیکنڈ کا جو آپ کو ٹینشن ہے، پھر فوری یاد آتا نہیں میں رائٹ جیب میں رکھا ہوں، چابی مل جاتی. تو یہ جو ایک سیکنڈ کا جو ٹینشن ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن کو اس پہ بھی اجر ملے گا. یہ اسلام ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. جتنے لوگ غزہ میں مرے پورے جنت میں ہیں، بلا مبالغہ پورے جنت میں شہید اللہ کے راستے میں. اور بچے جو مرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے ہمارے والدین کو جنت میں پہنچا دے، التجا کریں گے. یہ جو بچے آج غزہ میں ختم ہو رہے ہیں، بے شک ہم کو بہت برا لگ رہا ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایتھیسٹ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس کو دنیا ہی آخری ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ یہ بچے پورے جنت میں ہیں، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں غزہ میں پورے جنت میں ہیں.
اور اللہ اتنا مہربان ہے، رحیم ہے کہ ان تو برا کہ جو مر رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے، جو مار رہا اس کو ذرا چانس دیں گے، سدھرتا کی کیا ہے کہ بول کے۔ نیتنیاہو بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے نا۔ اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ دوزخ میں جائے، کبھی بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے آخری موقع تک چانس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سدھر گیا توبہ کر لیا، سدھر گیا توبہ کر لیا تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ظلم پہ فوری معاملہ ختم کر دے، اس کا جزا دے دے، ارے مار دیا نیتنیاہو، مارتے ہی سر قلم، تو اللہ تعالیٰ بولے دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچتا۔ گناہ ہوتے ہی اگر پکڑ کے اللہ سزا دے دے، دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچتا۔ آپ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باہر کوئی نہ کوئی غلطی کر دی، غلطی کرتے اچھا نماز پڑھ کے غلطی کر رہا، منڈی موڑ دیا فرشتہ آ کے، پھر یہ دنیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ابتلا اور آزمائش کی دنیا ہے۔ یہاں اگر کسی کو موقع مل رہا ہے، جو لوگ مر رہے ہیں ہمارے راستے میں ان کے بارے میں مت کہو، وہ تو جنت میں ہیں، لیکن جو مار رہا ہماری مہربانی ہے، ہمارا کرم ہے، ہمارا رحم ہے، اس کو چانس دے رہے ہیں اور چانس دیں گے توبہ کر کے سدھر جائے، اس لیے کہ وہ بھی میرا بندہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ دوزخ میں جائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سورہ بروج میں پورے مسلمانوں کو جلا دیے، ایک مسلمان بھی نہیں بچا۔ کیسا جلائے؟ بڑا بڑا الاؤ لگا کے پورا جلا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اتنی کڑی ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا، توبہ امپورٹنٹ ہے، توبہ نہیں کرتا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ مر رہے ہیں اور ہمارا دل رو رہا ہے، اس کے باوجود ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ جتنے مرے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ ظالم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ان کو چانس دے رہا، توبہ کر لیے تو ان بھی بچ جاتا، تاکہ نیتنیاہو قیامت میں نہیں بولنا آپ میرے کو چانس ہی نہیں دی، بول دیا تو میرے کو چانس ہی نہیں دیے زیادہ ہو۔ تو حضرت گرامی، یہ جو ہے ایتھسٹ کے بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی، ان کے افکار وغیرہ، وہ بس یہی ہے، دنیا ملی ٹھیک ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں، اپنا معاملہ تو دنیا ملے نہ ملے، ہاں اپنے کو آخرت کی فکر ہونی ہے، اس لیے دنیا کی جو بھی تکلیف ہوگی وہ جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بے انتہا اجر فرمائیں گے۔ ایک بہن کی طرف سے سوال آ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے مجلس میں اگر ہو سکے تو اس کو دیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بہت ساری باتیں رہ گئیں اس لیے کہ بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، اور ان ظالموں کو انہی کی سائنس کے ذریعے سے ہی اپنے کو جو ہے قرآن حدیث سے تو کر سکتے، لیکن ظالم مانتے نہیں نا، بھائی ہم خدا کو نہیں مانتے تو کلام کا مانیں گے؟ تو انہی کی جو تحقیق ہے، انہی کی سائنس کی تحقیق سے ان کے جواب دیں۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اگلے ہفتے اگر ٹائم ملا تو پھر ہم اعلان کریں گے، باقی کی باتیں اس دن ہوں گی۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔